تعالى في القرآن المجيد إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے بڑی تیزی کے ساتھ سب سے پہلے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھے بلند آواز اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، تقریباً رات بہت زیادہ اور کافی ہو چکی ہے، تقریباً 12 بج چکے نا۔ اب زیادہ دیر تک اس پروگرام کو لے جانا یا تقریر کرنا مناسب نہیں ہے۔ بس جس مناسبت سے اس پاکیزہ محفل کو سجایا گیا ہے اسی کے مناسبت سے دو چار باتیں، کچھ گفتگو تھوڑی دیر اگر آپ سہ لیں، کیونکہ بڑی محنت کے بعد ایک محفل سجایا جاتا ہے۔ کچھ ارمان ہوتی ہے، کچھ تمنائیں ہوتی ہے، کچھ آرزو ہوتی ہے، کچھ خواہشات کے بعد ایسی پاکیزہ محفلوں کو سجایا جاتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس محفل کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں، اگر آپ سننا چاہیں تو، اگر آپ کی اجازت ہو تو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ لمحات میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً جانیں، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج کی یہ پاکیزہ محفل جو سجایا گیا ہے بنام دستار فضیلت، دستار فضیلت۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دستار فضیلت کیا ہے، ایک عالم کی اہمیت کیا ہے، علم کی اہمیت کیا ہے، علم سیکھنے سے انسان کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، ان کی عزت میں، ان کے وقار میں کیا کامیابی اور کیسی کامیابی آتی ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر سہ لیں، اپنے نیندوں کو قربان کریں تو یقیناً یہ آج کا پیغام میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے دل سے اگر سن لیا ہے تو آپ کے آنے والی نسلوں کو بھی یہ تازہ کر سکتی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر سے پورا مجمع پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یقیناً جانیں آپ حضرات کہ لائق مبارکباد کے لائق ہیں وہ والد محترم یا وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا۔ مبارکباد کے لائق ہیں وہ ماں جس نے خون جگر سے پرورش اور پروان کرنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا ہے، حافظ قرآن بنایا ہے، لائق داد و تحصیل ہے وہ گھر والے جنہوں نے اپنے بہنوں کو علم دین حاصل کرنے کے لیے مکمل ان کا ساتھ دیا ہے۔ یاد رکھو، یہ میں نہیں کہتا، آج دنیا کا ایک ماحول بن گیا ہے، دنیا کا سسٹم بن گیا ہے، دنیا کا نظام بن گیا ہے، دنیا کے لوگوں کے دماغوں کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ اپنے جن جو ہے فکر اور خیال کا آپ علاج کریں اور غور سے سوچیں۔ آج لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ عالم پڑھانے سے کیا ہوگا، عالم دین بنانے سے کیا ہوگا، حافظ قرآن بنانے سے کیا ہوگا، مدرسوں میں تعلیم دینے سے کیا ہوگا، علم مصطفیٰ پڑھانے سے کیا ہوگا، علم قرآن پڑھانے سے کیا ہوگا۔ ہم نے آج آسان سمجھ لیا ہے عالم کا معنی کچھ نہیں ہے، حافظ کا معنی کچھ نہیں ہے، محدث کا معنی کچھ نہیں ہے، مفکر کا معنی کچھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری سماج میں دور دور تک عالم نظر نہیں آتے ہیں، دور دور تک حافظ نظر نہیں آتے ہیں، دور دور تک علم قرآن نظر نہیں آتا ہے، دور دور تک علم حدیث پر کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک عالم دین کا مقام کیا
ہے، آج ایک عالم ربانی کا مقام کیا ہے، آج ایک حافظ قرآن کا رتبہ کیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج لوگ اپنے بیٹے کو اگر اسکول میں پڑھائے تو فخر سے بولتا ہے، اگر بیٹا ڈاکٹر بن جائے تو سر اونچا ہو جاتا ہے، بیٹا انجینئر بن جائے تو سر اونچا ہو جاتا ہے، بیٹا اگر IAS بن جائے تو سر اونچا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی کا بیٹا عالم دین بن جائے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی وقار نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی عظمت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اے دنیا والو، تم جس دنیا کے چکر میں پڑے ہو، یہ دنیا تب تک ہے جب تک تمہارے جسم میں روح باقی ہے۔ جب روح نکل جائے گی تمہاری انجینئرنگ بھی ختم ہو جائے گی، ڈاکٹریٹ بھی ختم ہو جائے گا، تمہارے سارے تکبر میں جو ملیہ میٹ ہو جائے گا، لیکن عالم دین کا شان آپ نے دیکھا ہے۔ آج آپ کو میں نے بتانا چاہتا ہوں کہ عالم دین کا رتبہ کیا ہے، عالم دین کا مقام کیا ہے، عالم دین کا وقار کیا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہو تو بالکل مکمل غور سے سنو، مدینے والے مصطفیٰ نے کیا رتبہ دیا ہے عالم دین کو۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عالم دین بننا سب کی اوقات نہیں ہے، عالم دین وہی بنتا ہے جسے رحمان پسند فرماتا ہے، جسے رب قبول فرماتا ہے، جسے مدینے والے مصطفیٰ نے اپنے دامن میں لپٹ لیا ہے، وہی عالم دین بنتا ہے، وہی حافظ قرآن بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن دستار فضیلت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ محترم حضرات، عالم دین بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ عالم دین وہی بنتا ہے جسے رب قبول کرتا ہے، عالم دین وہی بنتا ہے جسے مصطفیٰ اپنی غلامی میں اختیار کر لیتا ہے۔ سب کی اوقات نہیں ہے، پوری دنیا آج دنیا کی لہو لہان میں ملوث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم مصطفیٰ بھی کم ہوتا جا رہا ہے اور نظام مصطفیٰ میں بھی گڑبڑی آ رہی ہے۔ پوری دنیا جو ہے رسوا اور ذلیل ہو رہا ہے۔ عالم دین بننا آسان نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک انسان عالم دین کیسے بنتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ عالم دین بن جاتا ہے تو اللہ کے نزدیک اور مدینے والے مصطفیٰ کے نزدیک اس کا شان کیا ہوتا ہے۔ ذرا آپ دیکھیں کسی شاعر نے کہا ہے، کیا کہا ہے، میں چلا تھا وطن سے جستجوے علم کے خاطر۔ آپ جانتے ہیں جستجو کسے کہتے ہیں؟ جستجو کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، محنت کرنا، ڈھونڈنا، اپنی زندگی کو وقف کر دینا۔ میں چلا تھا وطن سے جستجوے علم کے خاطر، کہیں کانٹے نظر آئے تو کہیں گلشن نظر آئے، کہیں کانٹے نظر آئے تو کہیں گلشن نظر آئے۔ کوئی عالم دین گھر میں بیٹھ کر نہیں بن سکتا ہے۔ اگر کوئی بچہ عالم دین بننا چاہتا ہے تو پہلے ماں کی محبت کو قربان کرنا پڑتا ہے، باپ کی محبت کو قربان کرنا پڑتا ہے، بھائی بہن کی محبت کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے خاندان کی محبت کو طلاق دینا پڑتا ہے، گاؤں کی محبت کو طلاق دے کر مدینے والے مصطفیٰ کی خاطر ایک سفر میں جانا پڑتا ہے۔ ان سفروں میں جانے کے بعد استاد کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے، جانب ادب طے کرنا پڑتا ہے، غلامی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ان کی خدمت میں رہ کر کے، ان کی غلامی میں رہ کر کے ہمیں اپنے زندگی کو وقف کرنا پڑتا ہے۔ ان کی جانب ادب طے کر کے کبھی علم حدیث کو پڑھنا پڑتا ہے، کبھی علم فلسفہ کو پڑھنا پڑتا ہے، کبھی علم صرف کو پڑھنا پڑتا ہے، کبھی علم نحو کو پڑھنا پڑتا ہے، کبھی علم قرآن کو پڑھنا پڑتا ہے، کبھی علم حدیث کو پڑھنا پڑتا ہے، کبھی علم معانی کو پڑھنا پڑتا ہے، کبھی علم منطق کو پڑھنا پڑتا ہے، کبھی علم فلسفہ کو پڑھنا پڑتا ہے۔ یاد رکھو اتنے سارے شعبات کو پڑھنے کے بعد جب اس مقام پر فائز ہوتا ہے تو
اسے دستار فضیلت سے نوازا جاتا ہے۔ واہ واہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنے سارے شعبات، علم منطق، علم فلسفہ، علم ریاضی، علم میراث، علم نحو، علم صرف، علم اصول فقہ، اصول حدیث، جب بھی جتنے سارے شعبات کو پڑھنے کے بعد تب کوئی عالم دین بنتا ہے۔ آپ کیا جانتے ہو کہ اردو کے 2 کتاب پڑھ لینے کا نام عالم ہے؟ آپ کیا جانتے ہو تاریخ کی 2 کتابوں کا مطالعہ کرنے سے کوئی عالم بن جاتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو 2 اور 4 کتاب پڑھنے کے بعد کوئی عالم ربانی بن جاتا ہے؟ نہیں، جو اپنے آپ کو 15 سالہ زندگی کو اپنے استاد پر اور علم مصطفیٰ پر قربان کر دیتا ہے وہی عالم ربانی۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب حضرت، وہی عالم ربانی بنتا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ علم نحو کیا ہے، علم صرف کیا ہے، علم منطق کیا ہے، علم فلسفہ کیا ہے، علم ریاضی کیا ہے، علم میراث کیا ہے؟ اتنے سارے سبجیکٹ کو پڑھنے کے بعد تب کوئی انسان عالم بنتا ہے۔ اب دنیا کا کوئی بھی سوال ہو، دنیا کا کوئی بھی طبقات ہو، دنیا کے کوئی بھی سوالات ہو، دنیا کے کوئی بھی عنوانات ہو، ایک عالم سے پوچھا جاتا ہے۔ کھانے کا مسئلہ عالم سے، پینے کا مسئلہ عالم سے، اوڑھنے کا مسئلہ عالم سے، زندگی گزارنے کا مسئلہ عالم سے، نماز کا مسئلہ عالم سے، طلاق کا مسئلہ عالم سے، دنیا میں جتنی بھی بکھرے ہوئے زندگی کے لوازمات ہیں سارے مسائلوں کا حال ایک عالم سے پوچھا جاتا ہے۔ لیکن نظام دنیا کا کیا سسٹم ہے؟ اگر آپ کو کسی کیس کو فائل کرنا ہے تو وکیل سے رابطہ کرنا پڑے گا، کرمنل نہیں وہاں کا جواب دے دے گا۔ اگر کہیں کسی لڑائی دنگے کی بات ہو تو کسی کرمنل سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی اور اگر انجینئر کے تعلق سے ہو تو اسے کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ رب کا فیضان ہے کہ دنیا کے سارے سوال ایک عالم سے آپ حل ایک عالم سے حل کر سکتے ہو۔ کوئی بھی سوال ہو عالم ربانی کہتا پوچھو، الحمدللہ اس کا جواب حاضر۔ لیکن دنیا کی تعلیم میں اگر ڈاکٹر ہے تو اسی لائن کا، انجینئر ہے تو اسی لائن کا، آئی ایس ہے تو صرف اسی لائن پر، آئی پی ایس ہے تو صرف اسی لائن پر، اگر کوئی پائلٹ ہے تو صرف اسی کا تجربہ ہے، دوسرے کا تجربہ نہیں ہے۔ لیکن یہ رب کا شان ہے کہ عالم سے دنیا کی ہر طبقات کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے، ہر طبقات کے مسائل ایک عالم سے۔ آپ کو پتا ہے یہ علم نحو، علم صرف، علم ریاضی اتنے ہارڈ ہوتے ہیں۔ اب انہی میں سے اگر کوئی حدیث پر زیادہ توجہ دے دے تو وہ محدث بن جاتا ہے، اگر کوئی اصول فقہ پر زیادہ توجہ دے دے وہ فقیہ اعظم بن جاتا ہے، اگر کوئی تفسیر پہ زیادہ توجہ دے دے اسے مفسر کہا جاتا ہے، اگر کوئی اسلام کے سارے قوانین پر دل کے ساتھ عقائد گہرائیوں کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے تو اسے مفکر اسلام کہا جاتا ہے، اگر کوئی علم فلسفہ پر زیادہ توجہ دے دے اسے فلسفی کہا جاتا ہے، اگر کوئی علم منطق پر زیادہ توجہ دے دے تو اسے شیخ المعقولات و منقولات کہا جاتا ہے۔ یہ سارے سبجیکٹ ہے۔ اے دوستو، ایک انسان کے اندر حدیث کا بھی علم ہے، تفسیر کا بھی علم ہے، فقہ کا علم ہے، فلسفہ کا علم ہے، علم منطق بھی ہے۔ دنیا کے سارے سبجیکٹ کو جب وہ حاصل کر لیتا ہے تب اسے دستار فضیلت سے نوازا جاتا ہے۔ علم دین عالم بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ اتنے سارے منصب کو حاصل کرنے کے بعد تب کوئی عالم دین بنتا ہے، اور عالم دین جب بن جاتا ہے تب جا کے سرکار انہیں کہتے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ایسے نہیں کہتے جو اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی دین کے خاطر
قربان کر دیتا ہے، تب جا کر اللہ کے رسول فرماتے العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ہماری امت میں پیدا ہونے والے علماء ان کا شان یہ ہے وہ نبی تو نہیں ہے مگر بنی اسرائیل کے نبیوں کے طرح ان کا مقام ہے، ان کی عزت ہے، ان کا وقار ہے، ان کی شان ہے۔ لیکن آج ہم کیا جانتے ہیں، آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے سے کوئی کامیابی نہیں ہے، مدرسے میں پڑھنے سے کوئی کامرانی نہیں ہے۔ آج ہم نے یہ دماغ میں گھسا لیا ہے کہ اچھی زندگی کہتے کسے ہیں، اچھی زندگی کا نام کیا ہے۔ آج ہمارے عقلوں کو دیمک نے چاٹ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے مدرسے کی تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو پھر اچھے سے اچھا رزق کماؤ، اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اچھا سے اچھا کپڑا پہنو، اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اچھا مکان بناؤ، اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس تیار کرو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اچھے کپڑے میں زندگی نہیں ہے، اچھے کپڑے میں کامیابی نہیں ہے، اچھے مکان میں کامیابی نہیں ہے، اچھے بینک بیلنس میں کامیابی نہیں ہے۔ اگر آپ کہو گے وہ کیسے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سنیں حضرت علی ابن ابی طالب۔ کون ہے علی ابن ابی طالب؟ کون ہے جو داماد مصطفیٰ ہیں، جو حسنین کریمین کے بابا جان ہیں، جو فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار ہیں، ان کے والد محترم کا نام ابی طالب ہے۔ انہوں نے اپنی دیوان میں لکھا ہے جس کا نام ہے دیوان ابن ابی طالب۔ ذرا دیکھیں آپ اس میں کیا لکھا ہے۔ کیا آج دنیا والا سمجھتا ہے اچھا کپڑا پہننے کا نام خوبصورتی ہے، اچھا کھانا کھانے کا نام کامیابی ہے؟ انہوں نے لکھا ہے لیس الجمال باسواب، لیس الجمال باسواب تزیننا، اچھے کپڑے میں کوئی خوبصورت نہیں ہوتا، اچھے کپڑے اور قیمتی کپڑے پہننے کا نام حسن و جمال نہیں ہے۔ ان الجمال جمال العلم والادب، ان الجمال جمال العلم والادب۔ اگر حسن دیکھنا ہے، اگر خوبصورتی دیکھنا ہے تو کہاں ہے؟ علم حاصل کرنے میں خوبصورتی ہے، علم حاصل کرنے میں کامیابی ہے اور مؤدب بننے میں کامیابی ہے۔ ان الجمال جمال العلم والادب، یہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جگہ وہیں پہ کیا کہا؟ لیس الیتیم لیس الیتیم قد مات والدہ، جس کے ماں انتقال کر جائے، جن کے باپ انتقال کر جائے وہ یتیم نہیں ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا یتیم کون ہے؟ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم جسے یتیم کہتے ہیں وہ یتیم نہیں، اصل میں یتیم وہ ہوتا ہے جن کا سینہ اس علم سے خالی ہوتا ہے، جن کا سینہ علم و ادب سے خالی ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم یتیم نہ رہیں تو ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم اپنے سینے کو علم و ادب سے روشن کریں، بے شک بے شک، سبحان اللہ، علم و ادب سے روشن کریں۔ اس لیے ان الیتیم، کہ بے شک یتیم وہ ہے جو یتیم العلم والادب، جس کے پاس علم نہیں ہے، ادب نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، تمدن نہیں ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں ہے، ڈھنگ نہیں ہے۔ اصل حقیقت میں یتیم تو وہ ہے، یتیم اصل میں وہ ہے جس کا سینہ علم سے خالی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم سیکھیں، اپنے بچوں کو علم سکھائیں۔ جو انسان جب عالم ربانی بن جاتا ہے، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ العلم مقدم علی العمل، علم مقدم ہے عمل پر، عمل بیکار ہے، عمل باز ہے بغیر علم کے۔ اس لیے کہ علم جو ہے بغیر عمل کے حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر عمل بغیر علم کے کر نہیں جا سکتا۔
یہ رسول کائنات کا فرمان ہے، بغیر عمل کے ایک انسان عالم تو بن سکتا ہے، مگر بغیر علم کے کوئی انسان عابد نہیں بن سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا میرے آقا نے، دراس العلم ساعۃ من اللیل احیائہا، کیا فرمایا؟ احیائہا، رات کے لمحے میں 1 گھنٹہ نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر علم سیکھا یا علم سکھایا یا تعلیم دیا یا تعلیم لیا، رات کے 1 لمحے میں 1 گھنٹے میں، کہہ رہے ہیں وہ تعلیم لینا پوری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے عالموں کا شان۔ 1 گھنٹہ اگر کسی نے تعلیم دیا یا تعلیم لیا، ان سے بہتر ہے جنہوں نے پوری رات سجود و قیام میں گزار دیا۔ اس کے تفسیر میں ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ ہے جس نے رات کے 1 لمحے میں تعلیم لیا، کتاب کا مطالعہ کیا، کتاب لکھا، تفسیر لکھا، وہی 1 گھنٹہ بیدار ہونا ایک عابد کی پوری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ یہ ہے عالم کا شان۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، کون ہے، کس نے دیا یہ مرتبہ؟ یہ مدینے والے مصطفیٰ نے دیا، کسی نے نہیں دیا ہے۔ یہی وجہ ہے آج پوری دنیا عالم کے خلاف ہے، علماء کے خلاف ہے، ان کے تحقیر اور ان کی تذلیل میں لگا ہوا ہے۔ تم عالموں کے خلاف جتنا بکو گے ان کا شان اتنا ہی بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا، زندہ باد، زندہ باد، بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ہمیں عالم کو، علماء کو آپ کی تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مدینے والے مصطفیٰ نے رتبہ دے رکھا ہے، مدینے والے مصطفیٰ نے سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے، مدینے والے مصطفیٰ نے ہمارے علماء کے شان کو بیان کر کے رکھا ہے۔ آج 2 چیزیں ہماری قوم کے اندر تباہی کی ضمانت لے رکھی ہے، بتا دیں آپ کو آج ہماری قوم کیوں رسوا ہو رہی ہے، کیوں ذلیل ہو رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ علم میراث ہے مدینے والے مصطفیٰ کا۔ میرے آقا فرماتے العلم میراثی و میراث الانبیاء، یہ سرکار کی حدیث پاک ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں العلم میراثی، علم میرا میراث ہے، وہ میراث الانبیاء، اور انبیاء کا میراث ہے۔ جو علم سیکھتا ہے میری وراثت کو مضبوط کرتا ہے، جو علم سے دور ہوتا ہے وہ میراثت کو ڈھانپ دیتا ہے۔ اس لیے قوم مسلم کو جب اگر مسلمان ہو کر کے بھی اگر مدینے والے مصطفیٰ کی ذات پر، عظمت پر کیچڑ اچھلے تو کیا فائدہ ایسی زندگی گزارنے سے؟ وہ قوم مٹا جائے، وہ قوم رسوا، بہت اچھا، بہت اچھا، رسوا ہو جائے گا، اور رسوا ہو رہے ہیں، چاہ رہے اور کیسی بدنامی چاہ رہے ہو؟ آج میرے قوم کے نظر میں اگر سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا کوئی ہے وہ عالم علماء ہے یا پھر مدرسہ ہے۔ مدرسوں کو ہم نے ختم کیا ہے، مدرسوں کو ہم نے برباد کیا ہے، مدرسوں کی تعلیم کو کمزور ہم نے کیا ہے۔ وہ مدرسہ جس مدرسے سے محدث نکلے، جس مدرسے سے مفکر نکلے، جن مدرسوں سے فقیہ اعظم نکلے، جن مدرسوں سے اعلیٰ حضرت جیسے ہستیاں نکلے، مدرسوں کو ہم نے پامال کر دیا ہے، جس کی وجہ سے رسوائیاں ہمارے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آج بہت پہ ہماری نظریں نہیں ہے، یہ کل تھا، آج سے 50 سال 100 سال پیچھے جائیے، قوم کی پیسوں سے، قوم کی محنتوں سے مدرسہ چلتا تھا، اور اس مدرسے میں تعلیم لینے والے بچہ کبھی اعلیٰ حضرت نکلتا ہے، کبھی معین الدین چشتی نکلتا ہے، کبھی محبوب الہی پیدا ہوتا ہے، کبھی غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، کبھی حضرت امام غزالی نکلتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت خوبصورت۔ اسی مدرسے سے نکلنے والا طالب علم، آپ کو پتا ہے مدرسے کی تاریخ آج سے نہیں ہے، جب سے اسلام آیا ہے تب سے مدرسے کی تاریخ ہے۔ تب سے اسلام میں سب سے پہلا مدرسہ، جانتے کیا نام ہے اس کا؟
معلوم ہے کسی کو اسلام کا پہلا مدرسہ کیا ہے؟ اسلام کے پہلے مدرسے کا نام کیا ہے؟ اس مدرسے کا بانی کون ہے؟ اس مدرسے کی بنیاد کس نے ڈالی تھی؟ اس مدرسے کا بانی کوئی اور نہیں ہے، آمنہ کا لال جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ اس مدرسے کا نام جانتے ہیں؟ اس مدرسے کا نام مدرسۃ الصفہ ہے، جس مدرسے میں پڑھانے والے معلم کائنات جناب محمد الرسول اللہ ہے، اور پڑھنے والے زندہ باد، پڑھنے والے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس سمیت 70 سے زائد صحابہ اکرام ہیں۔ واہ 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 واہ، 70 سے زائد صحابہ اکرام ہے۔ سبحان اس اللہ، مدرسے کا نام مدرسۃ الصفہ ہے۔ یہ صفہ کیا ہے؟ کسی بلڈنگ کا نام ہے، کسی محل کا نام ہے، کسی وائٹ ہاؤس کا نام ہے؟ نہیں، ایک چھوٹا سا چبوترا ہے جو مسجد نبوی کے سامنے ہے۔ اسی مسجد نبوی کے چبوترے پر میرے آقا بیٹھ کر 70 سے زیادہ صحابی کو علم نو، علم صرف، علم فلسفہ اور تزکیہ نفس کرا کر کے اپنے طالب علم کو تیار کیا ہے۔ جب یہ صحابہ کی جماعت علم سے مزین ہوا ہے، انہی صحابہ نے جب کھڑا ہوا ہے تو کبھی جنگ بدر کو کامیابی ملا ہے، کبھی جنگ خیبر کو جیتا ہے، کبھی جنگ حنین میں کامیابی ملی ہے، کبھی جنگ صفین میں گئے ہیں، کبھی جنگ یمامہ کو فتح کیا ہے، اور انہی جہاں بازوں نے کبھی ملک فارس کو، کبھی ملک شام کو، کبھی ملک جو ہے ایران کو، نہ جانے سینکڑوں ملکوں تک اسلام کو پہنچایا۔ انہی طالب علموں نے، اسی مدرسے کا فیضان ہے۔ اگر مدینے والے مصطفیٰ نے مدرسۃ الصفہ میں اگر تعلیم نہ دیے ہوتے تو یہ ہم فتح نہیں کر سکتے، ہم فتح نہیں کر سکتے تھے۔ زندہ باد۔ اور وہیں کا فیضان جب سمرقند پہنچا ہے، وہیں کا فیضان جب بخاری پہنچا ہے، تو وہاں مدرسہ جب بنا ہے، اسی مدرسے میں پیدا ہونے والی ذات کا نام امام اعظم ہے، امام شافعی ہے، امام حنبل ہے، امام مالک ہے، امام یوسف ہے۔ یہ بڑے بڑے امام جو پورے سمرقند اور پورے بخارا کو علم مصطفیٰ سے روشن کر دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سمرقند کیا ہے؟ یہ بخارا کیا ہے؟ یہ علم کا گہوارہ تھا، جہاں امام غزالی جیسی شخصیت پیدا ہوئے ہو، جہاں امام بخاری جیسی شخصیت پیدا ہوئے ہو، جہاں امام ترمذی جیسی شخصیت پیدا ہوئے ہو، جہاں امام نسائی جیسی شخصیت پیدا ہوئے ہو۔ یہ سب مدرسے کا فیضان ہے۔ جب تک وہاں کی قوم ان کی حمایت میں زندگی گزاری تو وہاں علم کا گہوارہ بن گیا، اور یہی دھیرے دھیرے پوری دنیا میں پھیلتا گیا، پھیلتا گیا، پھیلتا گیا، یہاں تک کہ اس کا فیضان ملک ہندوستان میں پہنچا ہے۔ محمد بن قاسم نے آ کر کے سندھ کو فتح کیا ہے، معین الدین کی ذات نے آ کر کے 90 لاکھ تیرے دل کافروں کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام کو عام کیا ہے۔ لیکن یہ تو فیضان تھا، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی آپ کو بتا دیں، جب تک سمرقند اور بخارا میں ماننے والے قوم مسلم جب تک علم سے وابستہ رہا، تعلیم سے وابستہ رہا، تعلیم سے جڑا رہا، علماء سے جڑا رہا، سمرقند اور وہ بخارا علم کا فیضان بنتا رہا۔ لیکن جس دن سے علم سے اپنا واسطہ توڑ دیا، علماء کی توہین کرنے لگا، علماء کی تذلیل کرنے لگا، آج وہی بخارا، آج وہی سمرقند جو ہے کفاروں کے حربے میں چلا گیا۔ اللہ، تاریخ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی سمرقند ہے، یہی بخارا ہے، جہاں امام حنبل، امام مالک، امام یوسف جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ آج اسی کو جب اس قوم نے علم سے دوری اختیار کیا، علماء سے دوری اختیار کیا، آج وہی سمرقند اور وہی بخارا آج غیروں کے قبضے میں چلا گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو قوم اپنی رہبر، اپنی رہنما اور اپنے علم و قیادت سے دور ہو جاتا ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے، وہ بدنام ہو جاتا ہے، وہ ملیاں میٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کو اور تاریخ بتائیں، سنیں آپ، اسپین ایک ملک ہے،
جس کو اندلس کہا جاتا ہے، جس میں 800 سال تک اسلامی حکومت رہی، جب تک اس پر عمل ہوتا رہا، حکومت ہوتی رہی، جب وہاں کے لوگوں نے علم سے اپنا واسطہ توڑا ہے تو وہی ملک اندلس جو ہے غیروں کے قبضے میں چلا گیا، غیروں کے قبضے میں چلا گیا۔ اب آئیے اپنے ہندوستان میں، یہی وہ ہندوستان ہے، بڑے بڑے فقیہ اعظم، بڑے بڑے مفسر اعظم، آپ کو پتا ہے جب یہاں آیا تھا بہت سارے لوگوں نے دین کو پھیلایا، عام کیا، لیکن اسی کو ختم کرنے کے لیے ایک بادشاہ آیا تھا، جس بادشاہ کا نام اکبر تھا، جو دین الہ لے کے آیا تھا، جس نے پوری تباہی مچا دی تھی، جس نے کفریت کو عام کر دیا تھا، جس نے دین مصطفیٰ کو جنازہ نکال دیا تھا۔ لیکن آپ کو پتا ہے ان کے قلعہ کو ختم کرنے کے لیے، ان کے زوم کو ختم کرنے کے لیے اسی ہندوستان کے سرزمین سے اٹھنے والی ایک ذات ہے جسے دنیا مجدد الف ثانی کہتی ہے، انہوں نے جیل کے سلاخوں میں جا کر کے نبی کے دین کی حفاظت فرمایا ہے اور اکبر کے دین الہ کو مٹی میں ملا دیا۔ پھر یہ دین چمکنے لگا، یہ دین دمکنے لگا، یہ دین کا فیضان عام ہونے لگا، بڑے بڑے علماء پیدا ہونے لگے۔ اسی میں محدث حق دہلوی ہے، اسی میں شاہ عبدالعزیز ہیں، اسی میں بڑے بڑے لوگ علماء پیدا ہوتے گئے، دینی مدارس عام ہوتا گیا، علم مصطفیٰ کا فیضان عام ہوتا گیا۔ پھر ایک ایسا زمانہ آ گیا جو من کے کالے اور تن کے گوڑے، جسے دنیا برٹش گورنمنٹ کے نام سے جانتی ہے، جسے انگریز کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے آ کر کے ہمارے ہندوستان کو پھر تباہی میں گر گئے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر تباہی میں تبدیل کر دیا۔ ان انگریزوں کا کیا نظام تھا؟ ان کا سیدھا وار یہ تھا، ایک انگریز ہی نے کہا تھا، انگریز ہی کا قول ہے کہ اگر انسان کے اندر سے اگر دین مصطفیٰ کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ان کے مدرسوں پر حملہ کرو۔ یہی مدرسہ ہے جو ان کے سینوں کو روشن کرتا ہے۔ جب ان کا تعلیم گاہ ختم ہو جائے گا، یہ خود بخود جو ہے لاچار ہو جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، ان درندوں نے تمہیں تباہ کر دیا ہے، لیکن جب انگریزوں نے ہمارے درمیان میں پھوٹ پیدا کیا ہے، ہمارے درمیان میں نفرت پیدا کیا ہے، تو اسی سرزمین سے اٹھنے والا سب سے پہلا فتویٰ شاہ عبدالحق دہلوی نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے۔ تو اسی جنگ میں اور اسی انگریزوں کی لڑائی میں آپ کو پتا ہے 28,000 علماء اکرام کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ نہیں پتا ہے آپ کو تاریخ؟ چاندنی چوک دلی کا کوئی ایسا پیڑ نہیں تھا جس میں داڑھی والے علماء نہ لٹکے ہوتے، چاہے وہ اشفاق اللہ کی ذات ہو، ویر عبدالحمید کی ذات ہو، یہ بڑے بڑے علماء تھے جنہوں نے نظام انگریز کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے کر کے اپنے دیش کو بھی بچایا ہے اور دین مصطفیٰ کو بھی بچایا ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ کہاں ہیں ہم؟ بڑی مشکلوں کے بعد اس دیش کو آزاد کیا انگریزوں سے، اس دیش کو مکتی دلایا انگریزوں سے، اس دیش کو بچایا ہے انگریزوں کی شکنجوں سے۔ یاد ہے آپ کو اس دیش کو آزاد کرنے میں 27,000 عالموں کو پھانسی کے پھندے پر کالا پانی کا سزا دے کر کے ہمارے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اس کے بعد انہی علماء، میں سلام کرتا ہوں ان علماءوں کو، میں سلام کرتا ہوں محدث حق دہلوی کو، اتنے بڑے محدث شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دے کر کے ایسا قوم کے اندر انقلاب پیدا کیا کہ یہاں سے برٹش گورنمنٹ کو جانا پڑا، ہمارا دیش آزاد ہو گیا۔ ذرا دیکھیں آپ
اور ذہن کو قریب کریں. بس میری گفتگو ختم ہونے والی ہے. ذہن کو قریب کریں. دیش آزاد ہو گیا, شانتی ملی, لوگ خوش ہو گئے, آباد ہو گئے, سیکولرزم کا وقت ہوا, سارا سسٹم چل رہا ہے, چلتے چلے آ رہے ہیں. اب ہمارے اور کچھ لوگوں کے دلوں میں پھر وہی پرانی نفرت, وہی پرانی جو حرکت. پھر آج کچھ لوگ ہمارے مدرسوں کو مٹانا چاہتا ہے, ہماری مسجدوں کو مسمار کرنا چاہتا ہے, ہمارے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے, ہماری طاقت کو کمزور کرنا چاہتا ہے, ہماری وسعت کو کمزور کرنا چاہتا ہے. اے مسلمانوں, تمہیں ہوش کی ناخن لینے کی ضرورت ہے, تمہیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے, تمہیں تعلیم سے قریب ہونے کی ضرورت ہے. وہ جتنا ہمارے پیچھے ہو جائے, ہمیں تو مدینے والے مصطفیٰ کی چوکٹ میں چارج نہیں ہے. کیا وہ ماحول نہیں آ گیا؟ اس لیے آج ہمارا اور آپ کے لیے سب سے بہترین ہتھیار یہ ہے کہ ہم علم سے قریب ہو جائیں, ایجوکیشن کے لیے پاورفل ہو جائیں. ڈاکٹر بنائیے, آئی ایس بنائیے, انجینئر بنائیے, آئی پی ایس بنائیے, عالم بنائیے, عالمہ بنائیے. پورا سماج ایجوکیٹ ہونا چاہیے. جس کے پاس علم ہے, طاقت وہی ہے, قوت وہی ہے, کامیابی وہی ہے. جو قوم علم سے دور ہو جاتا ہے وہ قوم مٹ جاتا ہے, وہ قوم مٹ جاتا ہے. تعلیم لینے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم سبھی لوگوں کو تعلیم سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان چند جملوں پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, کیونکہ آپ کی آنکھوں میں نیند کے خمار ہے. ویسے حدیثیں تو بہت مجھے یاد تھے, لیکن نہیں کبھی انشاءاللہ پھر, اس لیے کہ جب موقع آتا ہے تبھی وہ باتیں سامنے کھل کر آتی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ورنہ پھر باتیں یہ پیک ہو جاتی, دماغ کے کنارے سیب ہو جاتی ہے. لیکن جب موقع آتا ہے تو وہ ذہن کا جب دروازہ کھلتا ہے تو ساری حدیثیں سامنے آ جاتی ہے. بس برکتاً میں آپ کو چلتے چلتے میں کہہ دوں, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ڈرنے والی کوئی قوم ہے تو وہ علماء کی قوم ہے. میں نہیں کہتا, اللہ نے قرآن میں کہا انما یخشی اللہ, اللہ سے ڈرنے والا اگر کوئی ہے من عبادہ العلماء, وہ علماء کی جماعت ہے. اس لیے کہ جو جس سے ڈرے گا وہ تبھی ڈرے گا جب اس کو جانے گا. جب کوئی اللہ کو جانتا نہیں, اللہ کی شان کو پہچانتا نہیں, اللہ کے مقام و مرتبہ کو پہچانتا نہیں, ان کے دل میں کیسا خوف, ان کے دل میں کیسا ڈر. تو جو جیسا جس کو جتنا جانتا ہے وہ ویسا ڈرتا ہے. اس لیے مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہی علماء ہے, میدان محشر ہے. جب میدان محشر میں یہ علماء پل صراط کے قریب جائیں گے تو ان کا چہرہ نور کی طرح, سورج کی طرح چمکے گا, چمکتا ہوا نظر آئے گا. جب چمکتا ہوا نظر آئے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر عالم کے ہاتھ میں ایک ایک جھنڈا ہوگا, اور اس جھنڈے کے نیچے ہر وہ انسان ہوگا جس نے عالم سے محبت کیا ہے, عالم سے علم لیا ہے, عالم سے تعلیم لیا ہے, جس نے عالم کی خدمت کی ہے. اور یہ قوم جب چلتے چلتے پل صراط پر جیسے ہی قدم رکھے گا تو قدم رکھتے ہی وہاں کیا ہوگا, ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا, او لوگو دیکھ لو یہ کون سی جماعت ہے, یہ چمکتا ہوا چہرہ, یہ نکھرتا ہوا چہرہ, یہ دمکتا ہوا چہرہ. جانتے ہو کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جس نے علم حاصل کیا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جس نے ہدایت کے راستے کو اختیار کیا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جس نے تعلیم مصطفیٰ سے پوری دنیا کو تعلیم پہنچایا ہے, علم حدیث سے پورے لوگوں کو بہراور کیا ہے اور ہدایت یافتہ بنایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جس نے اپنے نبی کے دین کی حفاظت کی, دین کی حفاظت کیا ہے. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ مدینے والے مصطفیٰ کی حدیث پاک سب لوگ دیکھیں گے میدان محشر میں, سب لوگ دیکھیں گے, سب لوگ ترسیں گے. یہ میدان محشر, اس لیے تو میں کہتا ہوں لوگوں جتنا گھمنڈ کرنا ہے کر لو, یہاں جتنا ذلیل کرنا ہے کرو, مگر میدان محشر میں پوری کائنات دیکھتی رہے گی اور مدینے والے مصطفیٰ کا یہ دیوانہ چمکتا ہوا پل صراط کے پار. یہ مدینے والے مصطفیٰ کا دیا ہوا پیغام ہے. زمانے والے تعریف کرے نہ کرے اس سے کوئی سروکار نہیں,
مدینے والے مصطفیٰ نے اگر قبول کر لیا کہ یہ میرا غلام جا رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ اور کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہم سبھی کو علم مصطفیٰ سے اپنا سینہ روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔